عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک۔ السلام علیکم۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اور بیش بہا قیمتی اوقات سے خدا کی عبادت کر کے اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہے ہوں۔ چونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ ماہ مقدس اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی عید کا مقدس اور عظیم تہوار بھی آنے والا ہے۔ تو انہی دونوں کے متعلق، یعنی رمضان اور عید الفطر کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات کہنا چاہوں گا۔ مقدس رمضان اپنی آخری منزل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، کیونکہ جب منزل قریب آ جاتی ہے تو مہمان ہو یا مسافر ہو اس کو بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اس سے قبل جو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے جاری کیا تھا تو اس میں کہا تھا کہ رمضان خدا کا مہمان ہے، اور مہمان جب آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور مہمان اپنے ساتھ کچھ لے کر ضرور آتا ہے۔ جیسا کہ آپ اگر رشتہ داری میں یا کسی دوست کے یہاں جائیں تو وہاں کچھ نہ کچھ کوئی تحفہ، کوئی مٹھائی وغیرہ یا کوئی پھل فروٹ لے کر جاتے ہیں، تو اسی طرح ہی اللہ کا مہمان رمضان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خدا کے بڑے قیمتی تحفے لے کر آتا ہے۔ قرآن پاک یہ سب سے بڑا تحفہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 27ویں رات میں اس عظیم تحفے کو نازل فرمایا قرآن پاک کو۔ اور دوسرا تحفہ جنگ بدر کہ اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس جنگ کے اندر فتح سے ہمکنار فرمایا۔ اور تیسرے اس ماہ مبارک کے اندر یعنی رمضان میں مکہ فتح ہوا۔ یہ تین اہم تاریخی واقعات اس ماہ مبارک کے اندر رونما ہوئے۔ بہرحال مومن اللہ کا نیک بندہ دوسروں کا درد اپنے دل میں رکھنے والا ہوتا ہے۔ مومن کسی کا دل نہیں دکھاتا اور وہ سب کا حق ادا کرتا ہے، کسی کا حق نہیں رکھتا۔ تو ماہ رمضان آتا ہے تو وہ رمضان کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی میں شوکر ہوتا ہے کہ گاڑی کے پہیوں پر پڑنے والا بوجھ اور پریشر اس کو خود سہن کر لیتا ہے، مگر ان پر بوجھ نہیں پڑنے دیتا۔ اسی طرح ایک مومن ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ تکلیف کو خود تو سہن کر لیتا ہے، دوسروں کو راحت اور آرام پہنچاتا ہے، کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو مومن رمضان کا حق ایسے ادا کرتا ہے کہ خدا کی فرما برداری، مکمل اطاعت، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جاتا ہے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے ان کاموں کو کرتا ہے۔ تو مومن اعمال صالحہ کے ذریعے خدا کا مطیع اور محبوب فرما بردار بندہ بن کر اکثر اوقات اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگا رہتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور مومن خدا کا حق بہتر طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ خود کو برائی گناہ سے بچاتا ہے، نیکیوں کا خوگر بن کر مکمل طور پر اپنے جسم کے اعضاء کو قابو میں رکھتا ہے، تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، سچائی کا مادہ پیدا کر کے حق و صداقت کا پیکر بن کر ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ تو مومن قرآن کا بھی حق ادا کرتا ہے، اکثر اوقات قرآن کی تلاوت اور تراویح میں قرآن کا سننا یا سنانا اس کا ہوتا ہے۔ خدا کا قرب مومن نیکیوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے، نیکیوں سے مومن کو مکمل وابستگی اور رغبت ہوتی ہے۔ قرآن تو اللہ کا سچا کلام ہے، یہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر کے خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے۔ اس طرح مومن قرآن کا بھی حق ادا کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح مومن
زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ مال میں کوئی کمی، کوئی قصور، کمی بیشی اگر رہ جاتی ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے اس کو پورا کر لیتا ہے، اس کا ازالہ کر لیتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ غربا کا حصہ ادا کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، دینی امور میں خرچ کرتا ہے۔ غربا حصہ پا کر خوش ہو جاتے ہیں، مال بھی ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف ہو جاتا ہے، خدا کی رضا کے حصول کا ذریعہ اس طرح بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک مومن بندہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ تو ایک مومن بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے کہ غریب لوگوں کو بھی عید کی خوشی میں شامل کرتا ہے۔ اکیلا آدمی یا اپنے پریوار کے ساتھ کوئی خوشی منائے تو بات نہیں بنتی۔ بات جب بنتی ہے اور مزہ خوشی کا تبھی آتا ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشی کے اندر شامل کر لے، اجنبی اور سماج کے کمزور اور غریب لوگوں کو اپنی خوشی کے اندر شامل کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ غربا کو احساس نہ ہونے دیں کہ خوشی تہوار کے موقع پر غریب یہ نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے ہیں، کوئی ہمارے دکھ درد کو بانٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مومن صدقہ فطر ادا کر کے غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کر کے عید کی خوشی مناتا ہے۔ اور مومن جسم کا بھی حق ادا کرتا ہے کہ تمام جسم کے اعضاء کا اور اوور ہال کرتا ہے کہ جسم سے بیماری نکل جاتی ہے۔ روزہ رکھ کر پیٹ میں گندا پانی بیماری کے کیٹانو اور جراثیم باہر نکل آتے ہیں اور پیٹ بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور جسم کا اوور ہال ہو جاتا ہے۔ پھر تمام سال خوب محنت کر کے کماتا اور اپنے جسم کے اعضاء کو خوب کام میں لگاتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اس طرح ایک مومن بندہ جسم کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اور ایک مومن بندہ رمضان میں نیک کاموں کا بدلہ لے کر خدا کی رضا حاصل کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے کرا لیتا ہے، پھر تمام حقوق ادا کر کے اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ در حقیقت مومن بندہ خدا کی اطاعت کے ذریعے رمضان کے مہینے میں خدا کے یہاں نوکری کرتا ہے۔ جس طرح ایک مہینے کے اندر انسان کو نوکری کرنے کی تنخواہ ملتی ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مومن بندہ ایک مہینے تک خدا کے یہاں نوکری کرتا ہے۔ نوکری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے مومن بندے کو جو حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے مومن بندوں کو حکم دیا کہ اے میرے بندو، اے میرے مومن بندو، تم روزہ رکھو۔ تو مومن بندے نے اللہ کی بات مانی، اللہ کا حکم مانا، اس نے روزہ رکھ لیا۔ اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کا حکم دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھو، میری اطاعت کرو، گناہوں اور برائیوں سے اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر، اللہ کا مطیع اور فرما بردار، اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کا حکم ماننے والا بندہ بن کر پورے مہینے کے اندر رمضان کے اپنے آپ کو روزہ رکھتا ہے، برائیوں سے، گناہوں سے اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے نوکری ہو گئی ہے، یعنی جس طرح نوکر ہوتا ہے وہ اپنے مالک اور اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، جو کہتا ہے مالک تو غلام اور نوکر وہی کرتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر مکمل اللہ کی فرما برداری کر کے ایک مومن بندے نے اللہ کے یہاں مطلب یہ ہے کہ نوکری کی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو رمضان کے اندر انسان کو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کی ساتھ مومن کی جنگ ہوتی ہے رمضان کے مہینے کے اندر، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان تیرا سب سے بڑا دشمن، کھلا ہوا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے نیک بندہ نہ بن جائے، روزہ نہ رکھے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ایمان والے تو روزہ نہ رکھ، لیکن وہ اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ سے بغاوت کرے، لیکن مومن بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے
دشمن شیطان کی بات نہیں مانتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، اور اللہ کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر ایک مومن بندے نے اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ گزاری اور روزہ رکھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، تو ان تمام نیک اعمال کا بدلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ عید کے روز گناہوں کی معافی کی شکل میں مومن بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ رمضان کا روزہ، آج عید کے دن رمضان کا روزہ جن لوگوں نے نہیں رکھا وہ آج مایوس نظر آ رہے ہوں گے، بظاہر خوش نظر آ رہے ہوں گے، لیکن دل اندر سے ان لوگوں کا مرجھا رہا ہوگا کہ کاش ہم بھی رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھتے اور آج عید کے دن خوش ہوتے اور اللہ کا انعام حاصل کرتے، مگر اب پچھتانے سے کیا۔ آج عید کے دن روزے دار بڑے خوش، کیونکہ آج انعام کا دن ہے، مزدوری ملنے کا دن ہے۔ کلیجہ تھام کر ذرا اس منظر کو یاد کیجئے کہ عید کے دن آپ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے بچوں اور اپنے پریوار کے ساتھ، آپ کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی ہے، آپ اس بات کا خیال کرو کہ اگر اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کاش آج اگر میرے شوہر زندہ ہوتے تو میں بھی اور میرے بچے بھی عید کے دن عید کی خوشی منانے کے لیے نئے کپڑے پہنتے اور عید کی خوشیاں مناتے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ایسے غریب غمزدہ افراد کو صدقہ فطر ادا کر کے ان کی خوشیاں دوبالا کرنا یہ ایک مومن کی شان ہے، اسی لیے اسلام نے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری بتلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ عید کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو مدینہ شہر کی گلیوں میں بچے عید کا جشن منا رہے تھے، وہیں ایک بچہ عید کے دن منانے والے جشن کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور وہ بہت ہی غمگین تھا اور اداس تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آج عید کا دن، خوشی کا دن، اور یہ سب بچے عید کا جشن اور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور تم اس طرح غم کے اندر غم زدہ بیٹھے ہو، مایوس ہو کر آپ جو ہے وہ بیٹھے ہو۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ انا یتیم ہوں، کہ میں تو یتیم ہوں اور اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، کس کے اوپر ناز کروں، کس کے اوپر فخر کروں۔ اس بچے کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور اس کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج اس بچے کو غسل دلاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ، اس کے بدن کے اوپر خوشبو لگاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آج سے محمد تیرا باپ، عائشہ تیری ماں اور فاطمہ تیری بہن۔ جو بچہ کچھ دیر پہلے اداس تھا، غمگین تھا، اب وہ خوش ہو گیا۔ حقیقت میں اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں و مسکینوں کی غمخواری نہ کرتے تو دنیا میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اسی طرح عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مسلمان عید کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ایک پیالے میں پانی ہے اور جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی کے اندر بھگو کر کھا رہے ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ آج عید کا دن اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور یہ سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ سماج میں جب ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو سوکھے ٹکڑے بھی نصیب نہیں ہیں تو ہم کو عید کی خوشی منانے کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو عید کے دن مسلمانوں کو، روزہ رکھنے والوں کو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور انعام جب ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جیسے ایک مہینے بعد مزدور کو مزدوری ملے اس کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں نے رمضان میں روزہ رکھا، اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے خود کو گناہ برائی سے بچا کر وقت گزارا، کھانے پینے سے پرہیز رکھا۔ اس طرح روزوں کو بدلہ عید کے دن اس کے گناہوں کی معافی کے شکل میں اللہ کی طرف سے عطا فرمایا جاتا ہے۔
اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی اگلے دن عید آ جاتی ہے، اور عید مزدوری ملنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان، کتنے رحیم و کریم ہیں کہ مزدوری دینے میں اللہ تعالیٰ دیر نہیں فرماتے، فوراً کہ رمضان ختم ہوا فوراً عید آ گئی اگلے دن۔ اب میں آئیے عید کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے عید، جس کا مطلب لوٹ کر آنے والا خوشی کا دن، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ عید کا دن لوٹ کر آتا ہے۔ اب عید کی تاریخ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تہوار سب سے پہلے مدینہ شہر سے باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ 624 عیسوی میں منایا۔ اور حدیث میں آتا ہے الا ان ربکم قد غفر لکم فارجعوا راشدین الی رحالکم فهو یوم الجائزہ ویسمى فی السماء یوم الجائزہ۔ حدیث کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ آج تمہارے رب نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، اب تم اپنے گھروں کو کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ، یعنی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ جیسے جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں نے رمضان کے مہینے میں اپنے دشمن شیطان سے جنگ کی ہے اور اللہ نے ان کو کامیابی سے نوازا۔ تو رمضان ختم ہونے کے فوراً بعد جو عید کا تہوار آتا ہے تو گویا یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کو یوم الجائزہ، آسمانی دنیا کے اندر اس کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی یوم الجائزہ کا مطلب انعام کا دن۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آبادیوں میں بھیج دیتے ہیں، وہ راستوں میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چلو اس مہربان رب کی طرف جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے تراویح اور روزوں کے بدلے اپنی خوشی اور جہنم سے خلاصی عطا فرما دے، یعنی کہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جہنم سے آزاد فرما دیا۔ ناظرین، ہم ایمان والے، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان حالات میں جب کہ دنیا میں مہاماری کرونا وائرس موجود ہے، دنیا اس سے لڑ رہی ہے، لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے اور لاکھوں اس بیماری سے لڑ رہے ہیں زندگی اور موت کے درمیان۔ ہمارا ملک، حکومت اور جنتا سبھی پریشان، کاروبار بند ہے، غریب بے سہارا پردیسی لوگ بھوک اور فاقے کی وجہ سے تنگ ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم عید کی خوشی منائیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا ضمیر کسی حالت میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے تمام ملک کے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عید اس سال سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ ناظرین، یہ حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، خدا کا قہر ہے اور ہمارے گناہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ جیسے ماں باپ اولاد سے اس کی نالائقی کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اولاد کو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مت آنا، آج سے تیرے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں۔ تو اسی طرح آج ہمارا خدا ہم سے ناراض، اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، اور اس بیماری کا علاج اللہ کو راضی کرنا، رب کو راضی کرنا۔ یہ حالات ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ گھروں میں بیٹھ کر وقت کو گپ شپ، فضول باتوں، فضول کاموں میں برباد کر رہے ہیں۔ خدا کو راضی کرنے کی بجائے ہم اللہ کو اور زیادہ ناراض کر رہے ہیں۔ خدا کی اطاعت، اس کی فرما برداری والے کام کریں جس سے ہمارا مالک، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے اور اس مہاماری سے دنیا محفوظ ہو جائے۔ ناظرین اکرام، میری تقریر کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ختم ہو گیا، باقی 2 پہلو ہیں اور باقی ہیں، مگر وہ چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہیں، اس لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ لوگ گھبرانا مت۔ کرونا وائرس، اس بیماری کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، سارا الزام تبلیغی جماعت کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر کہ انہوں نے یہ وائرس پھیلائی۔ ملک میں
نفرت، بھید بھاؤ، مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی، کیا کچھ نہیں ہوا کہ سبزی پھل والوں سے ان کا نام، ان کا مذہب پوچھا جانا، اگر وہ مسلمان تھے تو ان کو محلوں گلیوں بستیوں سے مار کوٹ کر پٹائی کر کر نکال دینا کہ یہ تو پھل سبزی پر تھوک لگا کر وائرس سے بیماری پھیلاتے ہیں۔ ملک کے کئی مقام پر مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، کئی مقام پر باقاعدہ پوسٹر بھی لگا دیے بستیوں میں، ناکے لگا کر کہ مسلمانوں کا آنا جانا بند کر دیا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے اسپتال میں بھی کہہ دیا مریضوں سے کہ ہم تو صرف جو ہے وہ مسلمانوں کا علاج نہیں کرتے۔ اسپتال کے وارڈ بھی ہندو مسلم کے نام سے الگ الگ کر دیے۔ کچھ مریض علاج کے لیے اسپتال میں گئے مگر ڈاکٹروں نے علاج کرنا اس سے منع کر دیا۔ وہ دوسرے اسپتال میں جانے کے لیے گئے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسپتال میں جانے کا ان کو آٹو نہ مل سکا اور پھر مریض کی موت ہو گئی۔ تبلیغی جماعت پر الزامات لگائے گئے کہ ان کے ساتھی ڈاکٹروں اور نرسوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کر رہے ہیں، بریانی مانگتے ہیں، جبکہ اس طرح کے الزامات بے بنیاد ہیں اور جھوٹے ہیں۔ فیروز آباد پولیس، سہارنپور پولیس اور بھی کئی شہروں کی پولیس نے یہ بتایا کہ یہ سب غلط، فیک اور جھوٹ ہے، اور ملک کی میڈیا نے تو حد اور کمال ہی کر دی، یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کرونا بم ہیں، کرونا جہاد ہے۔ اور ملک کے کئی مقامات پر شرپسندوں نے مسجدوں کو نشانہ بنایا، مسجدوں میں توڑ پھوڑ کی اور قرآن شریف پڑھنے والوں کو مارا پیٹا، مسجد کے مائک تک توڑ دیے، اذان مائک پر دینے کے اوپر پابندی لگا دی۔ گجرات کے اندر ایک شہر ہے حیدرآباد، وہاں مسلمانوں کے محلے میں روزہ افطار کے وقت گجرات پولیس نے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کو بے دردی سے مارا پیٹا، عورتوں کو بھی نہیں بخشا، ان کے اوپر بھی لاٹھیاں برسائی اور ان کو زخمی کر دیا۔ یہ تمام نفرت سے بھرے، انسانیت کو شرم کرنے والے واقعات ہم نے سہے اور تمام ظلم برداشت کیے۔ یہ تو ان لوگوں کا کردار تھا۔ اب ہمارا ان حالات میں کردار دیکھیے کہ جس تبلیغی جماعت پر کرونا پھیلانے کا الزام لگایا، انہوں نے ہی پلازما کے ذریعے اپنا خون کرونا وائرس بیماری سے متاثرہ ہندو بھائیوں کو دے کر ان کی جان بچائی۔ اس طرح کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں اور انسانیت کا کام کیا۔ اگر کوئی غیر مسلم کی اس بیماری میں موت ہو گئی تو اس کے اپنے سگے سمبندھی رشتہ دار اس کی میت، اس کی لاش کو ہاتھ لگانے، اس کا سنسکار کرنے کو تیار نہیں۔ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ مسلمانوں نے ان کا سنسکار کیا اور شمشان گھاٹ تک کندھا دے کر لے گئے۔ اور اس مہاماری میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، غریب مزدور ان کے پاس راشن پانی نہ ہونے کی وجہ سے بھوک اور فاقے تک کی نوبت آ گئی۔ ادھر مسلمان بنا کسی بھید بھاؤ کے سب کو اپنی طرف سے کھانا کھلا رہے ہیں، لنگر لگا رہے ہیں اور ویسے بھی مالی مدد کر رہے ہیں۔ سرکاری احکامات، کرفیو اور لاک ڈاؤن کی مسلمان سختی سے پالن کر رہے ہیں، ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز، جمعہ کی نماز اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ادا کر رہے ہیں اور عید کا تہوار بھی سادگی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ مجھ کو یہ بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں، مجھ کو بھارت کا ناگرک ہونے پر فخر ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک بھارت لوک تنتر دیش ہے۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ راجنیتک اور نجی سوارتھوں کے حاصل کرنے کے لیے آج لوک تنتر جمہوریت کو نجی پراپرٹی سمجھ لیا ہے، جس سے جمہوریت اور لوک تنتر کی پرمپرا دھومل ہو رہی ہے۔ دیش کا عکس بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ بھارت پر اقلیتوں، دلتوں، کمزور ورگوں، پچھڑے طبقوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے ان کا اس دیش پر کوئی حق ہے ہی نہیں، جبکہ یہ دیش ہم سب کا ہے۔ دیش کی آزادی میں سب کی برابر قربانیاں ہیں، اس دیش پر ہم سب کا برابر حق ہے۔ اور آخر میں تمام دیش میں رہنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جیو اور جینے دو کی پالیسی اپناؤ، راجنیتک اور نجی سوارتھوں سے اوپر اٹھ کر دیش کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا یوگدان ڈالو، سیاسی اور ذاتی اختلافات کو ختم کر دو، مذہب، سمپردائے اور ذات کے نام پر بھید بھاؤ، نفرت ختم کر دو،
دیش کو ترقی کی طرف لے جاؤ، بے روزگاری مہنگائی کو قابو کرنے، غربت کو ختم کرنے کے لیے جی جان سے کوشش کرو، دیش کی بھلائی اور کلیان کے لیے کیے جانے والے کاموں کے اندر سرکار کی مدد کرو اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو مل کر بانٹ لو، دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھو، پیار پریم بھائی چارہ بنا کر رکھو، جھوٹ فریب دغا بےایمانی دھوکہ غداری سے بچو، ایک دوسرے مذہب کا سمان کرو اور ان کے جذبات کا احترام کرو، کسی بھی مذہب کی آلوچنا اور تنقید نہ کرو، اپنے اپنے مذہب کے اصولوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ چلو، گندے وچار دماغ سے نکال کر سچے اور اچھے وچار اپنے دلوں میں پیدا کرو، گناہ اور پاپ اور برائیوں سے پرہیز کرو، اپنے روٹھے ہوئے مالک کو راضی کرنے والے کام کرو، وہی ہم سب کا مالک اور خالق ہے اور اسی کی مرضی کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ یہ کرونا وائرس، یہ بیماری جس نے دنیا میں کوہرام مچا دیا، یہ ہمارے برے کرموں کا نتیجہ ہے، اس لیے نیک بھلے اچھے کام کرو، ایسے کام کرو جس سے ہمارا روٹھا ہوا مالک راضی ہو جائے، کیونکہ وہی ہمارے بگڑے کام سنوارنے والا ہے اور اس بیماری کو ختم کرنے والا ہے۔ آئیے ہم سب بھارت کے رہنے والے اپنے دلوں سے نفرت اور آنکھوں سے بھید بھاؤ کا چشمہ اتار کر سارے جھگڑے گلے شکوے دور کر دیں اور پیار محبت سے مل جل کر رہنے اور انسانیت پر قائم رہنے کا سچے من سے ارادہ کر لیں، اسی میں ہم سب کا بھلا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے آپ کے سامنے یہ ضروری باتیں پیش کی ہیں، خدا کرے کہ اتر جائے تیرے دل میں یہ بات، مل جائے کل عالم کو کرونا وائرس سے نجات، اور آخر میں سب کو عید کی مبارکباد۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔